کچھ حج کے تجربات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ضروری معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ تو بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ جو لوگ چلنے کے عادی نہیں ہوتے ان کی کیفیت پھر عجیب ہو جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو چلتے ہوئے تھک گئے اور پھر ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج جیسی عبادت عطا فرمائی۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک مالی اور ایک جسمانی عبادت۔ تو مالی عبادت میں جو ہے جیسے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اور جسمانی عبادت میں نماز، روزہ وغیرہ، جس میں جسمانی مشقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حج میں جمع فرما دیا۔ حج بندہ جب کرنے جاتا ہے تو اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اس کو وہاں پر جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد کہ وہ اتنا پیسہ یا رقم رکھتا ہے کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے اور اس کے علاوہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائے تو وہ صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرے۔ آج کل تو حج کافی مہنگا ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ حج کو سعادت حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ جب حج کی سفر شروع ہوتا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ حج کے تجربات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ضروری معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج میں نک فحش کلامی نہیں کی، کوئی بات غلط نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو پھر وہ حج کے بعد ایسا ہے کہ جیسا آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو حج کے اراکین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی ادائیں ہیں۔ ان کے جو عمل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل فرما دیا اور ان کو پھر شاعر اللہ کہا، یعنی اللہ کے دین کی نشانی۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن عمل ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کیے۔ تو بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس سفر پہ روانہ ہوں تو سوچ کر جائیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی ہے، اور جب پہلی نظر کعبے پر پڑے تو پھر وہ دعا کریں، اور یقیناً رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ حج 8 تاریخ کی صبح فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے حاجی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں پر خیموں میں قیام کرنا پڑتا ہے، اور جہاں پر جو ہے 8 تاریخ گزار کر اور پھر 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں لوگ پہنچتے ہیں، اور جہاں پر خطبہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور اصل حج کا دن یہی کہلاتا ہے۔ اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا عرفات میں پہنچ جائے تو پھر وہ بھی حج کی سعادت حاصل کر لے گا۔ اصل حج کا دن یہی ہے۔ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں، دعائیں کریں۔ کوئی بھی مخصوص دعا کا ذکر جو ہے احادیث میں نہیں ملتا، بلکہ جو بھی عبادت آپ سے ہو سکتی ہے وہ کریں۔ حج کیونکہ 5 دن کا ہوتا ہے تو مینا سے شروع ہوا، مینا کے خیمے میں قیام کیا، وہاں پر بھی آپ درود شریف کا ورد رکھیں، استغفار کا ورد رکھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب 9 تاریخ کو عرفات پہنچتے ہیں تو عرفات کا پورا دن ہم نے گزارنا ہے، اور پھر جب عصر کے بعد جو ہے کھلے آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ عصر کے بعد کھلے میدان میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سر سے اوپر بلند کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو حاجیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے حاجات بیان کریں، اپنے معاملات کو بیان کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب ان دعاؤں سے جو حاجی فارغ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے مغرب کی نماز کے وقت مزدلفہ کی طرف حاجی روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ کوئی کتنا پکا نمازی ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، کوئی نماز وہ ناغہ نہ کرتا ہو، لیکن اب یہاں پر وہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں فرمائی، بلکہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ جا کر حضور نے ادا کی۔ تو یہی حکم حاجیوں کے لیے بھی ہے کہ جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مغرب کی نماز کو نہیں پڑھنا، بلکہ مغرب اور عشاء کو مزدلفہ جا کر جمع کرنا ہے۔ جب مزدلفہ حاجی پہنچتا ہے تو پھر ساری رات اسے کھلے آسمان تلے گزارنی ہے۔ اب وہاں پر نہ کوئی خیمہ ہے اور نہ کوئی مکان ہے، بلکہ آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہونا ہے۔ حاجی مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اور مختلف دعاؤں میں ساری رات مصروف رہتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد پھر یہ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور مینا پہنچ کر پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے۔ یہ 10 تاریخ ہوگی۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حاجی اپنا احرام کھول دیں گے۔ یہاں پر آپ کا احرام تک کا سفر مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد حاجی عام کپڑوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر مزید جو ہے 12 تاریخ تک مینا میں انہیں قیام کرنا ہے۔ حج کے معاملات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، کہ جب تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو، اپنے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہو، تو اب اپنا آرام اور آسائش کو چھوڑ دو، اب اپنے بہترین لباس کو اتار دو، 2 کپڑوں کے اندر 2 چادروں میں لپٹ کر میری بارگاہ میں آؤ۔ اب 3 دن تک تمہیں اسی احرام کی کیفیت میں رہنا ہے، اور پھر حاجی اس کیفیت کے اندر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کو بھول جاؤ، اپنے بہترین لباس کو بھول جاؤ، اپنے بہترین چپل یا جوتے کو بھول جاؤ، اپنی آسائش کو بھول جاؤ، بلکہ جب تم میری بارگاہ میں گناہ بخشوانے کے لیے آ رہے ہو تو ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال دو اور خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میری عبادت کرو اور مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ حج
ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اور اس حج میں جو مساوات کا اسلام درس دے رہا ہے وہ کسی اور دین میں نہیں ملتا۔ تمام لوگ ایک ہی لباس میں جمع ہوتے ہیں، وہی دو چادریں ایک امیر بھی باندھتا ہے، وہی دو چادریں ایک غریب بھی باندھتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اسلام کے مساوات کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہے وہ بھی وہی دو چادریں باندھ دے گا، اور اگر کوئی غریب ہے وہ بھی وہی دو چادریں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ اسلام کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جو کسی اور دین میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تو حج ایسی عبادت ہے جو تمام ادیان کی عبادتوں پر سبقت رکھتی ہے، اور اس میں جو ہے ایک ہی زبان تمام لوگ بولتے ہیں، وہ کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اسی زبان میں صدائیں بلند کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائیں بلند کی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے ہوئے حاجی حج کے ایام کو گزارتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں اسلام کا مساوات کا درس نظر آتا ہے۔ سب برابر ہیں، سب ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور اس کیفیت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم حج کا قصد کریں، ارادہ کریں، اور ہمارا نام حجیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے، تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ دور ہوٹل ملتا ہے، اگر قریب بھی مل جائے تو وہ اتنی دور تو ہوتا ہے کہ ہمیں چل کر حرم شریف تک جانا پڑتا ہے۔ پھر حرم شریف کی عمارت اب اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ کافی دور چل کر پھر ہم کعبے تک پہنچتے ہیں، پھر ساتھ طواف کرنا، تو یہ سب کام ہم پیدل چل کر ہی کرتے ہیں۔ تو ہم نے حج کے موقعوں پر دیکھا ہے کہ جو لوگ چلنے کے عادی نہیں ہوتے ان کی کیفیت پھر عجیب ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو چلتے ہوئے تھک گئے اور پھر ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو میری جو ہے ایسے لوگوں کو نصیحت ہے کہ جو لوگ عمرے یا حج کے لیے جائیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے سے اپنے آپ کو پیدل چلنے کا عادی بنائیں، تاکہ وہاں جا کر کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ حج میں لازم ہے کہ آپ 2 پٹیوں والی جوتی پہنیں۔ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی جو ہے وہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظر آئے۔ عام جوتا یا عام جوتی جو اوپر سے کور ہوتی ہے وہ پہنی نہیں جا سکتی، 2 ہی پٹیوں کی جوتی پہننی پڑے گی۔ اور پھر جب وہ 2 پٹیوں کی جوتی پہنتا ہے آدمی، اور پھر یہ 5 دن تک جو ہے حج کی کیفیت میں حج میں مصروف ہوتا ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس جوتی میں جو ہے اپنا پاؤں بن جاتا ہے، اتنا چلنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کی پہلے سے تیاری کی جائے، چلنے کی پہلے سے پریکٹس کی جائے، اپنا ایک شیڈول بنایا جائے تاکہ حج کے دوران ہمارا خشوع و خضوع بھی قائم رہے اور ہم تمام اراکین خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔ حج جو ہے اس میں سرکار نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی فحش کلامی کے اور احسن طریقے سے اراکین ادا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا فرما دے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یعنی لڑنا منع ہے، اس میں فحش کلامی منع ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنا منع ہے۔ حج میں جب احرام کی کیفیت میں حاجی آ جاتا ہے تو وہ ان تمام دنیاوی معاملات سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر۔ کعبے میں آپ نے ایک نماز پڑھی تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہے اور مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے۔
یہاں پر اگر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو ہم اگر حج کے لیے گئے ہیں تو اس چیز سے پرہیز کریں کہ وہاں ہمارے منہ سے کوئی گالی نہ نکلے۔ آج ہمارے گھروں کا اور ہمارے محلوں کا، ہمارے علاقوں کا ماحول ایسا ہے کہ بات بات پر ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ ہم فحش کلامی میں مبتلا ہو گئے، ہم لوگوں کی غیبت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب ہم حج کے موقع پہ جائیں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں کہ اپنی زبان کو گندہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مزین کرتے ہوئے کعبے میں داخل ہوں، اور جب تک اس مقام پر رہیں تو اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ جب ہمارا حج یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، منظور بھی ہوگا، تو اللہ رب العزت ہم سب کو مقبول حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حاجی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال یہ سعادت عطا فرما رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے حج کے تمام اراکین کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں۔ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، پھر جو ہے قربانی، یہ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام اراکین کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں۔ جب 10 تاریخ کو شیطان کو 7 کنکریاں مارنے سے فارغ ہوتا ہے حاجی، تو پھر قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد اپنے سر کے بال کو منڈوا لیتا ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حج کا ثواب بھی ملتا ہے اور سنت کا ثواب بھی۔ اس کے بعد پھر حاجی عام کپڑوں میں باقی دن گزارتا ہے، اور لیکن اس وقت بھی اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت میں ہم نے مشغول رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایک عظیم سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ سعادت نصیب ہو تو اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ تو یہ ہے حج کی داستان اور حج کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں تمام معاملات کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی رکن ہمارا رہ گیا تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی 3 دن جو ہے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اگر ایک دن بھی ہم اس سے محروم رہ گئے تو ہمارے اراکین ادا نہیں ہوئے، اس سے ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ضعیف ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو وہ اپنا وکیل بنا کر جمرات کو کنکریاں ماننے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ ان کے یہ رکن جو ہے کوئی دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے۔ پہلے وہ اپنا رکن ادا کرے گا، پھر وہ جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے وہ اس کا رکن ادا کرے گا۔ اس طرح اس کا حج بھی مکمل ہوگا، اس کا رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو نظر رکھیں، اور اپنے آس پاس جو حاجی ہیں جن میں کوئی ضعیف ہے یا کوئی کسی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، تو ان کے اراکین کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے معاون بنیں، اور ان کے جو ہے تمام اراکین ادا کرنے کے اندر ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو رب العالمین ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔